بارش کسی سال کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور یہ حدیث کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عام امطر من عام، کوئی سال کسی سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو جزیروں اور دریاؤں اور سمندروں اور جنگلوں میں بھیج دیتا ہے، انسانوں کی طرف ان کے گناہ کی وجہ سے کم بارش کو نزول فرماتا ہے۔ اور اس سے آپ نے استدلال کیا سورہ الفرقان کی اس آیت سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس بارش کو ہم نے لوگوں کے اندر پھیلا دیا ہے۔ لیکن جب دجال کا آنے کا زمانہ ہوگا تو 3 سال پہلے بارش کم ہو جائے گی۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ جو ہے 1/3 بارش کو روک لے گا اور 1/3 زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، اور دوسرے سال دوسری تہائی کو روکے گا اور زمین کا دوسری تہائی کا سبزہ نہیں اگے گا، اور تیسرے سال مکمل طور پر بارش نہیں ہوگی اور زمین سے کچھ بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ عام طور پر جانور مر جائیں گے، لوگ بھوک مری کے شکار ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کہا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بنیاد پر انہیں زندہ رکھے گا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ان کی غذا ہوگی، اور اس طریقے سے اللہ ان کو باقی رکھے گا۔ یہ صورتحال دجال سے پہلے دنیا کی ہوگی، اور دجال سے پہلے دنیا کے اندر علم کی بھی کمی ہوگی اور مال کی بھی کمی ہوگی، اسی لیے لوگ اس کے دھوکے میں زیادہ آ جائیں گے۔ اور بتا دوں میں تاکہ بھول نہ جاؤں، آخر میں دجال کے فتنے سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے، واللہ جسم دہل جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے کتنے لوگ محفوظ رہیں گے؟ صرف 19,000 لوگ محفوظ رہیں گے بس۔ روح کانپ جاتی ہے انسان کی کہ پتہ نہیں ہم ان 19,000 کے اندر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے لوگ صرف 19,000 محفوظ رہیں گے، 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں، 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں، بلکہ عام طور پر لوگ دجال کے فتنے کے اندر پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عجیب و غریب چیزیں ظاہر کرے گا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے آگے بتلاتا ہوں۔ تو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کے اندر علم کی کمی ہوگی اور مال کی بھی کمی ہوگی۔ البتہ جو تھوڑے سے مسلمان صحیح ایمان پر قائم رہیں گے، جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ مسلمان 2 گروپ کے اندر بٹ جائیں گے، مسلمان 2 گروپ میں بٹیں گے، فسطاط ایمان اللہ نفاق فی و فسطاط نفاق اللہ ایمان فی۔ ایک مسلمانوں کا گروپ ہوگا جس کے اندر کوئی بھی منافق نہیں ہوگا، اور ایک منافقوں کا گروپ ہوگا جس کے اندر کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، یعنی بالکل ایمان اور کفر کی لڑائی کھل کر کے آ جائے گی۔ جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں لوگ، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، وہ بھی جا کر کے اپنے ساتھیوں سے مل جائیں گے، اپنے ساتھیوں سے مل۔ تو مسلمان تھوڑی تعداد میں تو ہوں گے، لیکن ان کی ایمانی قوت کیا ہوگی؟ بڑی بلند ہوگی، ایمانی قوت بڑی بلند ہوگی، اور دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے ایک خورید لڑائی کے بارے میں بتلایا تھا، خورید لڑائی کے بارے میں کہ عیسائی کیا کہے گا کہ جیت ہوئی کس کی؟ صلیب کی کراس نشان کی۔ ایک مسلمان جذبے میں آ کر کے اسے توڑ ڈالے گا اور کہے گا جیت کس کی ہوگی؟ اسلام کی، مسلمان کی۔ اس پر وہ یہودی جذبے میں آئے گا تو مسلمان کو قتل کر دے گا، اور جب مسلمان کو قتل کر دے گا تو مسلمان تھوڑے اگرچہ ہوں گے لیکن نصارہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور نصارہ کا لشکر کتنا بڑا ہوگا کہ اس لڑائی کے اندر اتنے لوگ مارے جائیں گے، اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ان لاشوں پر سے اگر چڑیا بھی اڑنا چاہے گی تو پار نہیں کر سکے گی اور بے ہوش ہو کر کے گر جائے گی۔ مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی ہوگی لیکن ان کا ایمانی جذبہ اتنا بلند ہوگا۔ اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے تو کیا شور ہوگا کہ دجال تمہارے خاندان کے اندر نکل چکا ہے۔ اسی لیے مسلم شریف وغیرہ میں بلکہ یہ حدیث متواتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی، اگرچہ تھوڑی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔
300 400 3000 4000 5000 آدمی ہی کیوں نہ ہو, یا دنیا کے کروڑوں لوگوں کے مقابلے میں 1 لاکھ ہی لوگ کیوں نہ ہو, لیکن لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین, میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر رہے گی اور قائم رہے گی, لوگوں پر غالب رہے گی. لوگوں کا ان کا دشمن ہونا, ان کی مخالفت کرنا انہیں کوئی نقصان پہنچا نہ سکے گا. ان کے ایمان کے اندر کبھی بھی زلزلہ نہیں آئے گا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس میں کی آخری جماعت جو ہوگی وہ حضرت مسیح ابن مریم کے ساتھ دجال سے لڑائی کرے گی. مسیح ابن مریم کے ساتھ دجال سے لڑائی کرے گی, اور انہیں بھی کی آخری جماعت یہودیوں کو قتل کرے گی, اور یہودیوں کو ایسا قتل کرے گی کہ یہودی دیوار کے پیچھے چھپے گا, پتھر کے پیچھے چھپے گا, لیکن وہ دیوار اور پتھر اور درخت بھی کیا کہے گا, اے مسلمان دیکھ یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے, آگے اسے قتل کر. مسلم شریف کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے لڑائی کرو اور یہودیوں کا ایسا قتل عام کرو کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی چھپے گا تو پھر بھی دیوار اسے اپنے پیچھے پناہ نہیں دے گی. اور کتنی لمبی لمبی یہ دیواریں کھڑی کر لے یہودی اس وقت اسرائیل کے, کتنے لمبے لمبے کانٹے اس کے اوپر لگا دیں, اور کتنے ہی بجلی کے تار حدود کے اوپر کھڑے کر دے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ نہ یہ دیوار ان کو محفوظ رکھے گی, نہ یہ تار انہیں محفوظ رکھیں گے, نہ ہی ان کے ہتھیار ان کے کام آئیں گے, اور نہ ہی دنیا کی ظالمانہ اور طاغوتی طاقتیں جو ان کی مدد کر رہی ہیں کوئی ان کے کام آنے والی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح طور پر جوڑ لیں. ضرورت یہ ہے دوستو کہ اس کے لیے ہم اور آپ جسمانی طور پر بھی تیار ہوں, ذہنی طور پر بھی تیار ہوں, اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں, اور یہ کوشش کریں کہ ان ظالم یہودیوں کو, ان ظالم کافروں کو, ان کے ظلم کا, ان کے ستم کا, اور مسلمانوں کے اوپر جو کچھ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو ان کا مزہ چکھایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا جھنڈا بلند کرے تاکہ مسلمان کسی ایسے جہاد کے نیچے جمع ہو کر کے ان ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھائیں. تو بات دوسری طرف جا رہی, میں عرض کر رہا تھا کہ دجال سے پہلے یہ صورتحال ہوگی کہ مسلمان اگرچہ تھوڑے ہوں گے لیکن ان کی ایمانی طاقت بڑی مضبوط ہوگی. ایسے ہی صورتحال کے اندر دجال کسی بات پر ناراض ہوگا اور ناراضی کے وقت اس کا خروج ہو جائے گا. مسلم شریف کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یخرج الدجال, دجال نکلے گا کسی غصے کے بعد جب وہ غصہ ہوگا, اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ غصہ وہی ہے جب وہ دیکھے گا کہ یہودیوں کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا, نصارہ کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا, اور ایک للہ جماعت دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار ہے, تو اسی پر ناراض ہوگا اور اسی ناراضی کے بعد اس کا خروج ہو جائے گا. تو یہ دجال کے خروج کے وقت ہیں اور دجال سے پہلے کے یہ حالات ہیں. اب یہ دیکھیں کہ دجال نکلے گا کہاں سے, کہاں سے نکلے گا دجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی بیان کر دی ہے کہ دجال کا پہلا خروج جو ہوگا وہ خراسان سے ہوگا. خراسان سے اس کی اتباع وہ لوگ کریں گے جن کی ناک چپٹی اور منہ چوڑے ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اصفہان آئے گا, اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو لیں گے. کتنا؟ 70,000 یہودی. اس کے بعد وہ بدبخت 40 دن کے اندر پوری دنیا کے اندر دوڑے گا اور پوری دنیا میں چلے گا. وہ 40 دن, ان 40 دن میں ایک دن کتنے کا ہوگا؟ 1 سال کا ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا, اور باقی دن کتنے دنوں کے ہوں گے؟ عام دنوں کے برابر ہوں گے. کون انسان حساب میں تیز ہے بتا دے کتنے دن کل ہوں گے؟ 40 دن. یہ 40 دن کتنے دنوں کے برابر ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا دن 1 ہفتے کا, اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. 1 سال 1 مہینے 1 ہفتے اور باقی عام دنوں کے برابر کتنے دن ہوں گے؟ 1 سال 2 مہینے. ہاں ماشاء اللہ, دیکھیے 1 سال 2 مہینے 14 دن یا 15 دن ہوتے ہیں. دیکھیے ضرورت ہے, محاسب کی ضرورت ہے ہمارے یہاں ہے.